بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 8 جون اور اتوار کا دن. پاکستان میں عید کی چھٹیاں ہیں، عید منا رہے ہیں، عید الاضحیٰ ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اقتدار کی راہداریوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں، ڈرائنگ روم میں طاقتور لوگ، سیاسی، عسکری، تمام کے تمام اپنی اپنی جگہوں پہ پلاننگ کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں. ان کے دیگر رہنما، دیگر قیادت کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جیلوں میں مقید ہے. عید کے بعد جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوگی، عید کے بعد ایک نئے فیز کا آغاز ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب میں اور جنرل عاصم منیر صاحب میں تلخیاں بہت بڑھ چکی ہیں. اور تلخیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب علل اعلان کھلے عام جنرل صاحب کی طرف سے، فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کی ہاں عمران خان کے لیے نفرت عروج پر ہے. اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی طرف سے کوئی رحم آئے، کوئی معافی ہو، کوئی صلح کی گنجائش ہو. یہ باقاعدہ طور پہ تمام کے تمام پیغامات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور ان دانشوروں کے ذریعے، ان ماؤتھ پیس کے ذریعے یہ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں جو کہ ان کے بہت قریبی ہیں، اور وہ منوان وہ پیغامات جو ہیں وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. تو ان پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں جو ان کو ڈیوٹی سونپی گئی ہے. اس لیے ان پہ غصہ کرنے کے بجائے آپ ان کی حالت زار پہ بس اس کے لیے آپ دعا کیا کریں. صورتحال اس وقت یہ ہے، عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پچھلے ولاگ میں ایک میں نے واقعے کا ذکر کیا تھا، وہ سن لیجئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھری جیل میں یہ کہہ دیا کہ جج صاحب فیلڈ مارشل کو جا کے بتا دو کہ اگر انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے تو پھر میں نے بھی اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کروں گا. عمران خان صاحب نے نئی لیڈرشپ میدان میں اتار دی ہے، اور وہ لیڈرشپ جنہوں نے 9 مئی اور ساری کی ساری یہ جو فسطائیت تھی، فسطائی رجیم کے خلاف مزاحمت کی، جد و جہد کی، انہوں نے ماریں کھائیں، جیلوں میں قید بھگتی اور ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی، اور کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. تو وہ لیڈرشپ جو ہے عمران خان صاحب میدان میں اتار چکے ہیں. مثلا علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا میں تھے، ان کو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ آپ حکومتی امور سر انجام دیں. جبکہ دوسری جانب جنید اکبر خان صاحب جو کہ طویل عرصہ جیل میں رہے اور ان پہ تشدد بھی ہوتا رہا، اور وہ بہت ہی سخت گیر، سخت جان، رکن قومی اسمبلی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، انہیں خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ صرف اور صرف میرا نظریہ اور میرا بیانیہ لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے ری آرگنائز کریں اور ایک نئی تحریک کا آغاز کریں. یہ ان کو ہدایات دے دی گئیں. دوسری جانب پنجاب میں عالیہ حمزہ ان کو میدان میں اتارا گیا، ان کو چیف آرگنائزر بنایا گیا، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیل کاٹ چکی ہیں. 9 مئی کے کئی مقدمات ہیں، بے شمار مقدمات ہیں. انہوں نے بھی پارٹی کے اندر روح پھونکی، اور پنجاب میں تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے پارٹی کو، ورکرز کو موبلائز کیا اور پورے پنجاب کے دورے کیے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سمبریال الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے نظر آئی اور الیکشن بھی جیتا. اس دوران عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار بھی کیا گیا، اور وہ گرفتار بھی رہیں، جیل میں بھی ہو کے آئیں، اور پھر ضمانت پہ ان کو رہا کیا گیا. عالیہ حمزہ نے پھر آگے پنجاب میں مزید اپوائنٹمنٹس کی، اور ان میں عمران خان صاحب نے ایک تو خود اپوائنٹمنٹ کی، اور عمران خان صاحب نے ڈاکٹر امجد علی نیازی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کی اور ان کو کوارڈینیٹر مقرر کیا. اور امجد نیازی صاحب بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک طویل عرصہ بہت سخت جیل کاٹ کے آئے، اور بہت سخت لاپتہ، سخت سزا ان کو دی گئی، تشدد کیا گیا، ان پہ بہت زیادہ بہیمانہ قسم کا تشدد کیا گیا، اور انہیں مارا پیٹا گیا. جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا تھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ رہا ہو کے آئے تو وہ چلنے کے بھی قابل نہیں تھے. میاں والی سے ان کا تعلق ہے، ڈپٹی اسپیکر رہ چکے ہیں، اور ان کے بارے میں ہی ایک ڈاکٹر شیر احمد نیازی صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے بھی جاندار طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام کیا. اس کے بعد امجد نیازی صاحب جی کے کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں. شاید مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا، شاید ڈپٹی اسپیکر نہیں رہے، لیکن وہ پینل آف چیئر میں شامل ہوتے تھے. تو اس کے بعد جی
अगला जो है वो सलार काकड़ साहब, बलूचिस्तान। सलार काकड़ साहब को इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान में पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर बनाया है और सलार काकड़ सूबे में तमाम सियासी स्टेक होल्डर से रवाबित और हमआहंगी पैदा करेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। और उनके जो अपॉइंटमेंट की गई है उसमें ये लिखा हुआ है, ये सारी बातें, उनको ये टास्क दिया गया है कि आपको पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाता है। आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप तमाम सियासी स्टेक होल्डर से रब्ते करेंगे, हम आहंगी पैदा करेंगे, कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करेंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, और ये सब कुछ आपको करना होगा, ये उन्होंने कहा जी। और मजबूत बनाने के लिए जो है वो मुल्क को मजबूत, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप काम करेंगे, ये उनको टास्क दिया गया। इसी तरीके से सलार काकड़ साहब, उसके बाद पंजाब में आलिया हमजा साहिबा को पहले आउट करने की कोशिश की गई और उनको एक कमेटी बनाई गई, बाला बाला, उनमें सिर्फ 4 रहनुमाओं को रखा गया। लेकिन जब इमरान खान साहब के नोटिस में आया तो फिर आलिया हमजा साहिबा को और दीगर जो रहनुमा हैं जो सौबतें बर्दाश्त करते रहे हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया। उसके साथ ही आलिया हमजा ने सनम जावेद को पंजाब में जिम्मेदारियां दी और तैयबा राजा को जिम्मेदारियां दी। सनम जावेद अभी भी गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। तो ये इमरान खान साहब ने अपनी नई टीम जो है वो मैदान में उतार दी है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको डील बार बार ऑफ़र की जाती है, उनको पेशकश की जाती है, उनको दबाव में लाया गया। इमरान खान साहब वो तमाम के तमाम दबाव मुस्तरद कर चुके हैं, पेशकशें मुस्तरद कर चुके हैं और डील्स जो हैं वो करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया। और उनके लबो लहजे में दोबारा से पहले से कहीं ज़्यादा सख्ती आ चुकी है और उन्होंने फील्ड मार्शल के तौर पर जब जनरल साहब को अपॉइंट किया गया उस पर भी उन्होंने कहा कि वो बादशाह सलामत बन जाते, इससे बेहतर था। तो उनको जंगल का बादशाह भी इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ जंगल में होता है, जहाँ पे ना आइन है, ना कानून, ना जमहूरियत है और ना ही अखलाकियात हैं और ना ही बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने ये कर दिया। और इस अब ईद के बाद उन्होंने कहा है कि अब, और ख़ुद वो पैटर्न इन चीफ बन गए हैं और उन्होंने बाकी सब पार्टी अहदेदारों को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, ख़ासतौर पे बैरिस्टर गौहर साहब को भी उन्होंने सिफारती जिम्मेदारियां दे दी हैं और अब वो ख़ुद पैटर्न इन चीफ बन गए हैं और उनके नुमाइंदे होंगे सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब, 2 रहनुमा उनकी नुमाइंदगी करेंगे और उनको हिदायत भी दे चुके हैं। इमरान खान साहब को इस बात का भी अंदाज़ा है क्योंकि उन्होंने बता भी दिया है और उनकी बहनों ने भी कि उन्हें हो सकता है 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया जाए, 3 माह तक उनको नज़रबंद रखा जाएगा और उनकी मुलाकातें महदूद से महदूद तर कर दी जाएंगी। और इसकी वजह बड़ी वाज़ेह है और क्योंकि उससे पहले भी मुलाकातों पर पाबंदी है, पाबंदी जारी है, मुलाकातें महदूद कर दी गई हैं। और ईद पे भी हमने देखा कि उनको फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं हुई और उनकी अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई गई, उनको ईद नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उनको कुर्बानी का गोश्त या घर से खाने की इजाज़त नहीं थी मंगवाने की और ना ही जो कुर्बानी का गोश्त पिछली तरह आया था वो भी उन तक वो जेल में नहीं पहुँचा जो कैदियों में तकसीम किया जाना था। तकरीबन 300 कैदियों के लिए पिछली ईद पे इमरान खान साहब की जो कुर्बानी हुई थी बैल, उसको पका के देगों में भेजा गया था। तो इस दफ़ा ये सहूलत भी उनसे नहीं ली गई और बुशरा बीबी को इसी तरीके से सख्ती में रखा गया है। फिर 9 मई के मुकदमात तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तोशाखाना के केस को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अलकादर ट्रस्ट पे रोका हुआ है और अदलिया को मुकम्मल शिकंजे में लिया गया, ये सब कुछ किया जा रहा है। लिहाजा इमरान खान साहब अब एक नई मुज़ाकरात का उन्होंने कहा कि ये चैप्टर अब फाड़ दें आप और अब मुज़ाकरात की खबर पे भी तवज्जो नहीं देनी। लिहाजा उन्होंने अपनी नई टीम जारहाना मूड में उतारी है। सलार काकड़ साहब को मैं आपको बता दूं कि वो भी तकरीबन 26 नवंबर के एहतजाज में आए थे बलूचिस्तान से इस्लामाबाद और उन्हें 6 माह के बाद 6 माह से ज़्यादा उनको जेल में रखा और उनको रिहा किया गया। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि अब आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल वो भी और उनके साथ उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं फार्म 47 के शहबाज शरीफ साहब वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब, शरीफ ख़ानदान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और वो यहाँ पे बैठ के ज़रा जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वो टेलीफोन करते हैं और जो एक साजबाज करनी है वो करेंगे और अपने नून लीग और
جناب آصم منیر صاحب کے ساتھ جو ان کی ایک ہوئی ہے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، تو اس کو وہ آگے بڑھائیں گے۔ اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور پچھلے دنوں انہوں نے گفتگو بھی کی، اور انہوں نے بتایا کہ اپنے بھائی کی بھی تعریف کی، اور بھائی کی حکومت کی تعریف کی، اور پھر اپنی بیٹی کی تعریف کی، اور پھر جنرل صاحب کے بارے میں بھی بتایا کہ فیلڈ مارشل انہیں میں نے بنوایا ہے اور وہ بالکل اس کے مستحق تھے۔ تو لڑائی کو، اس جنگ کو وہ اس سارے جنگ کا کریڈٹ لے رہے ہیں خود، اور جنرل صاحب کو دے رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نہ ہی مریم صاحبہ نے، نہ ہی نواز شریف صاحب نے آج تک نہ ہی بھارتی جارحیت کی مذمت کی، نہ ہی مودی بھائی کے بارے میں کوئی بات کی، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی بات کی، بیان دیا۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو اب لندن میں انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ جی ہم یہ ساری باتیں انہوں نے لندن میں، پھر ایک اور بھی ایک پروگرام بھی چھوٹا سا آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں وہ ایک گانا سن رہے ہیں، بلکہ ملی نغمہ نہیں، قومی نغمہ نہیں، بلکہ اپنی ذاتی نغمہ سن رہے ہیں، اور جس میں ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور وہ سر دھن رہے ہیں۔ تو مجھے یاد آ گیا جب سرور پیلس میں تھے نواز شریف صاحب، تو 2 دفعہ مجھے بھی وہاں پہ 2 یا 3 دفعہ، کم از کم 2 دفعہ تو ضرور میں گیا ہوں، تیسری دفعہ کا مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ بھی جو میاں صاحب تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ گیت شیت سنتے تھے، اور اپنی شان میں قصیدے جو ہیں وہ جیسے بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں بادشاہ کے دربار میں پڑھتے ہوتے ہیں، تو وہ قصیدے اپنی شان میں سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ تو لندن میں بھی انہوں نے اسی طرح کی ایک محفل سجائی، لیکن بہت محدود لیول کے لوگ تھے، اور زیادہ نہیں تھے، 8-10 لوگ ہیں یا 10-12 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اتنے تھے، ایک ٹیبل پہ تھے۔ تو بہرحال انہوں نے داد عیش بھی وصول کی اور بہت خوش ہوئے۔ تو وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو اس کا بڑے ریلیکسنگ ٹون میں نظر آ رہے ہیں۔ اور ایم بی ایس سے ملاقات ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب کی اور جنرل صاحب کی۔ تو یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ سارا جو سیٹ اپ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، کیونکہ جس رات زرداری صاحب نے اور سب نے مل کر پریس کانفرنس کی رات 12-12:30 بجے، تو اس وقت بھی برادر ملک سعودی عرب کے کچھ سفارتکار، کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد اور راول پنڈی اور لاہور میں موجود تھے، اور انہوں نے یہ ایک پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں اور جنرل صاحب میں، یہ سارے کا سارا اس دن کروایا تھا، اور جس کے نتیجے میں پھر زرداری صاحب کو ایوان صدر ملا، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ، اور اس کے بعد جو باقی اقتدار کا بندر بانٹ ہوئی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، تو اب یہ بڑے ریلیکسنگ ٹون میں نظر آ رہے ہیں، اور لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی جارحانہ موڈ میں نظر آ رہی ہے، اور چیف صاحب نے، فیلڈ مارشل نے وزٹ کرنا ہے امریکہ کا۔ امریکہ کے وزٹ کے بارے میں پہلے انہوں نے ایک وزٹ کیا تھا جناب آصم منیر صاحب نے، تو اس وقت احتجاج کا پلان تھا، تو وہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا تھا، اور شیخ افضل معروف صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر کنفیوژن ہوئی۔ اس دوران پاک پیک اور جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں، ان کے ذریعے جو ڈی جی آئی ایس پی اور آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک نہیں بلکہ 2-3 تگ و دو بھی کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو راضی کر لیا جائے، اور اس کے روح رواں تنویر صاحب تھے اور عاطف خان صاحب تھے۔ اب عاطف خان صاحب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ بالکل خاموش ہیں، اور تنویر صاحب نے البتہ جو فرنٹ پہ تھے انہوں نے ایک انٹرویو بھی دے دیا، اور انہوں نے بھی تنقید کر دی خان صاحب پہ۔ تو اس کے بعد بڑا نظر آ گیا کہ عمران خان صاحب جو سمجھتے تھے تنویر صاحب کے بارے میں، تو وہ درست ثابت ہوا۔ اب تنویر صاحب بھی عمران خان صاحب سے گفتگو کریں ان کے خلاف۔ تو بہرحال وہ چیپٹر بھی اب وہ بھی ایک جو سمجھا جا رہا تھا کہ ملٹری لیڈرشپ اور عمران خان کے درمیان برج کا رول ادا کریں گے یہ امریکن، یہ جو پاکستانی امریکن ہیں تنویر صاحب، تو وہ بھی چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور وہ برج بھی ٹوٹ گیا ہے، اور وہ بھی مسمار کر دیا، اور مسمار کیا ہے عمران خان صاحب نے، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں جو 3 باتیں مجھ سے کہی جا رہی ہیں وہ نہیں مانوں گا۔ انہوں نے وہ تینوں باتیں نہیں مانی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ذرا تھوڑا سا ہمیں احتجاج کی طرف جانا ہے، تحریک کی طرف جانا ہے، اور ہر صورت میں جائیں گے۔ عید کے بعد انہوں نے اناؤنس کر رکھا ہے ملک بھر میں احتجاجی تحریک کو موبلائز کرنا ہے۔ اب
امریکہ جا رہے ہیں فیلڈ مارشل، اور اس کے لیے اب باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے، اور پاکستان تحریک انصاف جو اوورسیز چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے سیکرٹری جو ہیں سجاد برقی صاحب، انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم جنرل صاحب کے آنے پہ بھرپور قسم کا احتجاج کریں گے اور ان کا سواگت کریں گے۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ السلام علیکم، دس از سجاد برقی، سیکرٹری پی ٹی آئی OIC۔ سب سے پہلے تو آج عید کا دن ہے، میری طرف سے سب مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو جہاں بھی آپ دنیا میں ہیں بہت بہت عید مبارک۔ قربانی کا دن ہے آج یہ، اور ہم ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان میں رول آف لا کے لیے، انصاف کے لیے قربانیاں دی۔ آج ہم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں آج ایک امپورٹنٹ چیز پہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ اگلے ہفتے جو کہ 14 تاریخ جون کی بنتی ہے، جنرل آصف منیر واشنگٹن DC امریکہ میں آ رہے ہیں یہاں پہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے۔ ابھی ان کا ایگزیکٹ پروگرام تو ہمیں نہیں پتا، لیکن سنا یہ جا رہا ہے کہ 3 دن کے لیے وہ یہاں پہ ہوں گے۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے PTI کے بہاف پہ کہ ہم ان کے یہاں آنے پہ ایک بھرپور احتجاج کا انتظام کریں گے، ایک ایسا پروٹیسٹ جو کہ ساری دنیا میں جس کی آواز گونجے، اور ان کو جنرل کو یہ میسج پہنچے کہ پاکستانیز، اوورسیز پاکستانیز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ان کو کتنا ناپسند کرتے ہیں، اور وہ ان کی پالیسیز کے خلاف ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دے آر ناٹ ہیپی ود واٹ ہی از ڈوئنگ۔ تو 14 تاریخ سیٹرڈے کا دن ہے، امید کر رہے ہیں کہ یہی دن احتجاج ہوگا پاکستان ایمبیسی کے سامنے واشنگٹن DC میں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں، پاکستانی ڈائسپورا آرگنائزیشنز جو کہ بہت سے پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، اور وہ بہت سی آرگنائزیشنز نے یہ ہمارے ساتھ ریزالو شو کیا ہے کہ وہ بھی اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو یہ احتجاج نہ صرف PTI کا ہوگا بلکہ کمپلیٹ اوورسیز ڈائسپورا کی طرف سے ہوگا۔ سب لوگ اس میں ریپرزینٹڈ ہوں گے۔ ہر آرگنائزیشن جو اس میں شامل ہونا چاہتی ہے وہ ویلکم ہے کہ آ کے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو، اور ہم ایک کلیئر میسج جنرل آصف منیر کو بھیجیں کہ آپ یو آر ناٹ ویلکم ہیئر ان دا US of A۔ تو جناب آپ نے سن لیا سجاد برقی صاحب کو۔ تو اس کے بعد صورتحال بڑی واضح ہے کہ اس وقت کھلے عام لڑائی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔